پہاڑ کو کھود کر بنائی یہ عالی شان عمارت موجود ہے جارڈن کے شہر پیٹرا میں، اور ایسے ہی کچھ عمدہ عالی شان محلات سعودی عرب کے شمالی شہر العلا میں مدائن صالح میں موجود ہیں۔ جارڈن کے شہر پیٹرا اور مدائن صالح کی ان عالی شان عمارتوں کی کہانی شروع ہوتی ہے عرب کے خانہ بدوش قبائل سے، جن کو نباتینز کہا جاتا تھا۔ یہ قبائل ایک زمین سے دوسری زمین پر ہجرت کر کے اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ جب زمین ان کے اونٹوں، بھیڑ اور بکریوں کے لیے سبزہ اگانا بند کر دیتی تو یہ اس زمین سے دوسری زمین پر ہجرت کر جاتے۔ یہ قبائل کئی جنریشن سے انہی صحراؤں میں رہنے کی وجہ سے ان صحرائی راستوں سے خوب اچھی طرح واقف تھے۔ یہ قبائل زیادہ تر عرب کے شمالی علاقوں میں ہجرت کرتے تھے، ان علاقوں میں جہاں آج سعودی عرب کے شمالی شہر اور جارڈن اور سیریا واقع ہیں۔ یہ زمین اس وقت قدیم سلک روڈ کے تجارتی قافلوں کی اہم گزرگاہ ہوا کرتی تھی۔ عرب کے جنوبی علاقوں اور یمن سے میڈیٹرینین سمندر جانے والے تجارتی قافلے نباتینز کی زمین سے گزرتے۔ نباتین اس صحرائی راستے سے اچھی طرح واقف ہونے کی وجہ سے اس تجارت کا حصہ بن گئے، اور یوں بکری کی کھالوں کے بنائے ہوئے ٹینٹ میں رہنے والے یہ خانہ بدوش نباتین خوب مالدار ہوئے، اور انہوں نے اس وقت کی ایک امیر سلطنت نباتین کنگڈم کی بنیاد رکھی۔ نباتین کنگڈم کا سب سے بڑا شہر پیٹرا تھا جو آج کے جارڈن میں واقع ہے، جبکہ ان کا دوسرا بڑا شہر الحجر تھا جو کہ موجودہ سعودی عرب میں مدینہ سے تقریباً 400 کلومیٹر شمال میں واقع ہے، اور آج اس شہر کو مدائن صالح یعنی حضرت صالح علیہ السلام کے شہر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نباتین عرب اور میڈیٹرینین کے درمیان گزرنے والے تجارتی قافلوں کو پانی اور رہائش فراہم کرتے، اور ان قافلوں سے اپنے شہر سے گزرنے کے بدلے ٹیکس لیتے۔ نباتین اس تجارت سے بہت منافع کماتے، اور اس دولت کی شان و شوکت کا مظاہرہ کرنے کے لیے نباتینز نے پہاڑوں میں عالی شان محلات تعمیر کرائے۔ انہی میں انہوں نے اپنے سرداروں کے لیے مقبرے بنائے اور اپنے دیوی دیوتاؤں کے لیے مونسٹریز تیار کیں۔ الحجر یا مدائن صالح میں 111 مقبرے ہیں، جبکہ پیٹرا میں 600 کے قریب ایسے عظیم الشان عمارتیں موجود ہیں۔ آرکیولوجیکل ڈیٹنگ کے مطابق الحجر کا سب سے قدیم مقبرہ 1 سال قبل مسیح کا ہے، جبکہ سب سے آخری مقبرہ 70 عیسوی میں تعمیر کیا گیا۔ بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ مقبرے اور یہ قوم وہی قوم ہے جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے، اور نباتین دراصل قوم سمود ہیں جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا، لیکن کچھ اسکالرز کا موقف ہے کہ یہ وہ سمود نہیں جن کی طرف حضرت صالح کو بھیجا گیا، بلکہ کوئی اور قبیلہ ہے۔ یا تو یہ اصل سمود جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا ان کے ڈیسینڈنٹس یعنی ان کی آل اولاد ہیں، یا پھر یہ اس ہی نام کا کوئی دوسرا قبیلہ ہے۔ اور اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ تاریخی اعتبار سے نباتین کنگڈم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ 2 سال قبل قائم ہوئی، جبکہ حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ ان اسکالرز کے استدلال کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کی بات ہے، اور اس کے استدلال میں وہ قرآن پاک کی سورہ نمبر 40 کی آیت 30 اور 31 کو پیش کرتے ہیں، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان رکھنے والا ایک شخص اپنی قوم کو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم یعنی قوم سمود جیسے انجام سے ڈراتا ہے۔ لہذا ان کا استدلال یہ ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کا ذکر ہیں، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر 1200 قبل مسیح یا اس سے بھی پہلے کا ذکر ہے۔ لہٰذا ان آیات سے استدلال کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ نباتین کنگڈم حضرت صالح علیہ السلام کی قوم یا قوم سمود نہیں ہے۔ بہرحال نباتین قوم کے یہ عالی شان کھنڈرات قوم سمود سے تعلق رکھتے ہیں یا نہیں، لیکن یہ بات تقریباً یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ یہ لوگ بھی اللہ کی پکڑ میں آئے اور اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے، کیونکہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سیرہ مبارکہ دونوں سے اس کی خبر ملتی ہے۔ غزوہ تبوک سے واپسی کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کا یہاں سے گزر ہوا۔
آپ نے اپنے ساتھیوں کو منع فرمایا کہ الحجر کے کنویں سے پانی نہ پئیں، اور اس بات کا ذکر ہمیں آرکیولوجیکل فائنڈنگز سے بھی ملتا ہے کہ یہ علاقہ زبردست زلزلے کا شکار ہوا، اور نباتین قوم جو کبھی ایک امیر کبیر قوم ہوا کرتی تھی، اس زلزلے کے بعد یہاں لوگوں کا نام و نشان مٹ گیا، اور تقریباً 500 سال تک پیٹرا شہر انسانی یادداشت سے مٹ گیا، یہاں تک کہ 500 سال بعد جب اس کو دوبارہ دریافت کیا گیا تو اس کو دی لاسٹ سٹی آف پیٹرا کا نام دیا گیا۔